بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری کے بیانات میں سے مورخہ 2 ستمبر 2004 کا بیان۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تبلیغ اور دعوت کے نام سے جو کام اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا، اس کا بنیادی مقصد صرف دین کی خدمت ہی نہیں، دین کو سارے انسانوں تک پہنچانا۔ اس وقت دنیا میں دین پر چلنے والے بھی موجود ہیں، لیکن مسلمان دنیا میں پریشان ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو نظام ہے، مسلمانوں کی محنت اس کے مطابق ہو تو وہ محنت قبول ہوگی۔ اگر اس سے ہٹ کر محنت کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے دین کے ہر شعبے کا نظام خود بنایا ہے، نہ اس میں کسی فرشتے کا دخل ہے نہ نبی کا۔ مسئلہ اٹکتا ہے اس پر کہ اللہ کے نظام میں ایک ترتیب طے ہے اور لوگ دوسری کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے صرف کتاب ہی نہیں بھیجی بلکہ اس کے ساتھ نبی اور رسول بھیجے، جنہوں نے اللہ کے نظام کی ترتیب پر محنت کی۔ ہر دور میں دین پر چلنے والے بھی تھے اور دین کے لیے محنت کرنے والے بھی تھے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ دین کی محنت خدمت ہی تو کرنی ہے، جیسے چاہو کر لو۔ دین کے نام پر ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، کہتے ہیں دین کا کام ہو رہا ہے۔ اصل اللہ رب العزت سے پوچھو کہ اللہ رب العزت کا نظام کیا ہے۔ اس نظام کے مطابق جب محنت ہوتی ہے تو اس کی قبولیت اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ اگر اس کے مطابق محنت نہیں ہوتی تو کچھ نہیں۔ کل قیامت میں جب پیشی ہوگی تو کہا جائے گا کہ تم نے اپنی مرضی کے مطابق کام کیا، اللہ کے نظام کے مطابق نہیں محنت کی، جا جہنم میں۔ تو یہ روئے گا، سر پیٹے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہود و نصارہ دین والے تھے، ان کے گرجے عبادت خانے موجود ہیں، لیکن اللہ کے نظام سے ہٹ کر اپنی مرضی پر چلے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں۔ اس وقت حادثہ یہ ہے کہ دین کی ترتیب اللہ کے نظام کے مطابق نہیں ہے۔ اپنے دماغ سے جو چاہے کرتے رہو، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام طے شدہ ہے، ہم دین کو اپنے نظام کے مطابق چلاتے ہیں۔ ہم کسی انجینئر کو کہیں کہ چھت پہلے ڈالو، دیواریں بعد میں اور پھر بنیاد، تو وہ کہیں گے یہ پاگل ہے۔ اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے بنیادیں، پھر دیواریں، پھر چھت۔ امت پہلے چھت چاہتی ہے کہ پہلے بنیادیں، پھر دیواریں، پھر چھت، یہ لمبی ترتیب ہے۔ اس لیے چھت پہلے، حکومت پہلے مل جائے، پھر دین قائم کر دیں گے۔ اس نظام کے سمجھنے کے لیے 4 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے دین کے 2 حصے بنائے، ایک دعوت، دوسرے حصوں کو عبادت کہا جاتا ہے۔ پورا دین اس میں سمٹا ہوا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک نہیں تو اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ دعوت کہتے ہیں کہ دوسروں پر جان لگا کر ان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے قائم کرانا۔ عبادت کہتے ہیں کہ اپنی جان لگا کر اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرنا۔ دوسری بات، عبدیت کے لیے اللہ رب العزت بندے چنے ہیں، عبادت سب کو کرنی ہے۔ تیسری بات، دعوت کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کا چناؤ کیا ہے، سارے بندوں میں سے چنا ہے۔ جیسے ایک حکومت سفیروں کو چنتی ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی نمائندگی کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ چوتھی بات، دعوت اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، یا کفر اسلام میں مڑائے گا یا کفر اس کا مقابلہ کرے گا تو اللہ کفر کو جڑ سے اکھیڑ دیں گے۔ کفر کو توڑنے کے لیے اللہ نے دعوت کو رکھا ہے، عبادت کو نہیں رکھا۔ آپ عبادت کو دین سمجھ کر اس کو مقابل لانا چاہتے ہیں، کفر کو۔ کفر جو آپ پر غالب آیا ہے یہ عبادت گزاروں پر آیا ہے،
عبادت کے نظام میں پہلی امتیں بھی تھیں، ذکر تلاوت میں گھنٹوں بیٹھنے والے، لیکن جب اس کو کفر کے مقابلے پر لے کر گئے تو مار کھا گئے۔ جس وقت اس امت پر بڑے زاہد اور عابد موجود تھے تو انہوں نے کفر سے مار کھائی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ نظام ہے نہیں کہ عبادت گزار کفر پر غالب آ جائیں۔ اس امت اور سابقہ امتوں میں فرق ہے۔ مسلم امتیں جب ان میں انحطاط آتا تھا تو ان کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا اور انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے امتوں کو دوبارہ اٹھایا جاتا تھا۔ امتیں اعمال پر آ جاتی، کفر انبیاء کے مقابلے پر آتا، مار کھاتا۔ عام طور پر یہ بات آتی ہے کہ ہم ہر حال مسلمان تو ہیں، ہم بہرحال مسلمان تو ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے اس پر کہ ہم مسلمان ہیں، وعدہ یہاں کا نہیں ہے، آخرت کا وعدہ ہے۔ ایمان اور اعمال پر آخرت کا وعدہ ہے، دنیا کا نہیں۔ دنیا کا غلبہ اور بلندی چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوسری چیز آپ کو عبادت کے ساتھ دعوت کو جوڑنا پڑے گا۔ اس امت کے ذمے میں انسانی رہنمائی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے عبادت کا نظام ساری انسانیت کے لیے رکھا ہے، لیکن عبادت اور دعوت یہ ساری انسانیت پر ذمہ داری نہیں ڈالی۔ محض 100% دینداری، عبادت گزاری یہ دنیا میں غلبہ نہیں دے سکتی، اس کے ساتھ دعوتی نظام ضروری ہے۔ اگر آپ کے ساتھ دعوتی نظام ہو اور کچھ نہ ہو، نہ تلوار نہ ہتھیار، آپ کے پاس عبادت اور دعوت کی قوت ہو تو یہ آپ کے ساتھ طے ہے کہ آپ ہر قیمت پر غالب آئیں گے۔ یہ تاریخ انسانی میں کسے بیان کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کتنی قوت تھی، عبادت کا نظام مضبوط اور دعوت کا نظام ساتھ اس انسان کو بھگالتا لگ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے کفر مار کھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کارروائی کرتے ہیں کفر کے خلاف براہ راست، کبھی انسان کو کھڑا کر کے کارروائی کرتے ہیں۔ جب براہ راست کارروائی کرتے ہیں تو شک نہیں رہتا، جب انسان کو کھڑا کر کے کارروائی کرتے ہیں تو ہمیں شک لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کے سفیر اور صاحب دعوت کو چھیڑا نہیں، اس کو اللہ پکڑ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ اللہ نے ایک جگہ بھی وعدہ کیا ہو کہ عبادت والوں کو غالب کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ خلافت والوں کے ساتھ معاملہ کے ہو سکتا ہے غالب آ جائیں یا مغلوب ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال اور قوم کا مسئلہ چلتا رہا۔ جب قوم نے یہ کہا کہ یا اپنے کام کو بند کریں ورنہ مار دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ آپ کارروائی کریں، تو اللہ رب العزت نے کارروائی کی۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے کارروائی کرائیں گے تو کفر جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ جوش دکھانا کہ ہم یہ کر دیں گے اور بات ہے، اصل اللہ کے نظام کو سمجھو۔ کافروں کو اسلام کی دعوت ہے، کفر مقابلے پر آتا ہے تو جہاد ہے، اس پر اللہ کی مدد ہے اور کفر مغلوب ہو جاتا ہے۔ جو جہاد کے خلاف ہے وہ مسلمان نہیں، لیکن جہاد کی ترتیب ہے۔ اللہ نے کہا کہ میدان میں اترنے سے پہلے یہ دیکھو کہ میں ساتھ ہوں یا نہیں، مجھے ساتھ لینا ہے تو پوری زندگی کو میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ عبادت میری اور باقی زندگی گزارنے کے طریقے کافروں کے، اس پر اللہ راضی نہیں ہے۔ شکل لباس غیروں کا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو میرے مطابق کرو۔ مسئلہ اوپر کا ہے، یہ نظام میں طے ہے کہ امتیں اگر غیر مسلموں کی زندگی کو اپنائیں گی تو کافر ان پر مسلط ہوں گے، نہ وہ ان کے مال و جان کو چھوڑیں گے، نہ وہ ان کی عزتوں کو چھوڑیں گے۔ یہ کارروائی ہم نے کرائی ہے، یہ اس لیے تاکہ یہ اپنی زندگی کو پلٹا دے دیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ جب امتوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی انبیاء علیہ السلام کے سمجھانے پر تو امتیں اپنی زندگی بدل لیتی اور وہ امتیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ جو نہیں سمجھتی وہ دنیا میں بھی مار کھاتی ہیں اور آخرت میں بھی مار کھائیں گے۔ کفر کے خلاف اللہ رب العزت براہ راست کارروائی کرتے ہیں، جیسے قوم نوح کے خلاف، قوم سمود، اس میں انسان کا دخل نہیں۔
یا اللہ رب العزت کارروائی کرتے ہیں انسان کو درمیان میں کھڑا کر کے۔ اللہ رب العزت کارروائی اس وقت کرتے ہیں جب کافر دعوت والی امت کو کہیں کہ کام بند کرو اور مقابلے پر آئیں، تو اللہ رب العزت کارروائی کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دعوت والے تھے، اس لیے پہلی امتوں کی مدد ہوئی انبیاء کے واسطے سے۔ اس امت کے نظام میں اللہ کی مدد عبادت کے ساتھ دعوت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت جناب میں پیش کیا کہ پہلی امتیں جب پھنستی تھیں تو ان کو نبی آ کر نکالتے تھے، میرے بعد نبی آئے گا نہیں تو میری امت کو نکالے گا کون؟ تو اللہ رب العزت نے اس امت کا اعزاز بتایا کہ اب تک ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے، اب آپ کی امت کو وہ کام دیا جا رہا جو نبیوں کو دیا گیا ہے، اور اس کام کی وجہ سے ان کی مدد نبیوں کی طرز پر کی جائے گی۔ ان کی دعاؤں کو اس طرح قبول کروں گا جس طرح نبیوں کی دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ یہ وعدہ دعوت کے ساتھ ہے۔ بدر میں نہ ہتھیار نہ تلوار، اللہ نے فتح دلائی۔ ہر میدان میں دیکھیں گے یہ غالب آئے ہیں، کفر مغلوب ہوا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کفار کو کہتے تھے جا کر کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، جس نے بھیجا اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، مقابلہ کرو گے تو یہ مقابلہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کارروائی کریں تو کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ فرشتہ ایک چیخ لگا دے ساری دنیا ختم ہو جائے۔ قیامت میں ایک زلزلہ آئے گا، سب ختم ہو جائیں گے، دوسرا زلزلہ آئے گا، سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس امت کا امتیاز سفارتکاری اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ صحابہ رضوان اجمعین فرماتے تھے جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، بیوی بچوں سے جدائی ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سفارتکاری کا نہیں رک سکتا۔ ہمارے اجتماعات کو دیکھ کر دوسرے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ اتنی جماعت ہمارے پاس ہو تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں نے کہا ہم اپنی طاقت کو جانتے ہیں، 3 دن دیتے ہیں روتے ہوئے، جس نے کام لینا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں استطاعت دیکھتا ہے۔ پہلے صحابہ کو کئی سال تک تیار کرایا کہ جان جا سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں جا سکتی، تکلیفیں مصیبتیں جھیلی ہیں۔ ہم نے ان کو خلافت میں دیکھا ہے، یہ تو دیکھا ہے، مکے میں مار کھاتے نہیں دیکھا۔ شب ابی طالب میں 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھوکا رہنا نظر نہیں آتا۔ یہ بنیاد ہے جس پر صحابہ رضوان اللہ کو تیار کرایا۔ ہم چھت چاہتے ہیں خلافت، چاہے بنیاد ہو یا نہ۔ اللہ کا نظام دعوت سے شروع ہوتا ہے، اس سے ابدیت کا نظام چلتا ہے، اس پر اللہ میت کا اعلان کرتا ہے، پھر جب میدان میں اترتا ہے تو اللہ غالب کرتے ہیں۔ اس کام کا مقصد اس نظام کو اپنانا ہے جو اللہ نے خود نظام دیا ہے، امتوں کو تیار کرنے کا اور امتوں کی بلندی کا۔ وہ نظام اپنانا ہے اور اس کو لانا ہے۔ اس نظام میں سفارتکاری پہلے ہے، بعد میں ابدیت۔ 10 سال صحابہ رضوان نے شروع میں سیکھا، مصیبتیں جھیلیں، پھر جب دعوت کو سیکھا تو اتنا نکلے کہ نہ مکہ روک سکا نہ مدینہ روک سکا، چلتے گئے ساری دنیا میں گئے۔ ہماری تاریخ میں مسلسل 1800 اور 27 سال بھی ملتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اتنے عرصے کے لیے دعوت کے لیے نکلے۔ یہ مزاج شروع میں بنایا گیا تھا انسانوں کے انسان زندگی پر لانے کے لیے، اس کے لیے صحابہ نکلے ہیں۔ اشکال صرف منافقین کو ہوا کہ ہم گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم منافق نہیں، منافق کون ہے؟ جس کے اندر میں کفر ہو اور باہر اسلام۔ لیکن ہم بات وہ کرتے ہیں جو منافق کرتے تھے کہ دکان ابھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم دین کی سفارتکاری کے لیے نہ گھر نہ مال نہ جان کو دیکھتے تھے، ہم ہر حال میں نکلتے تھے۔ یہ ہمارا مزاج صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے دور میں تھا۔ 1951 میں ایک حکیم صاحب تھے، کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کر رکھا ہے لیکن میرے گھر والوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھو۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے گھر والوں کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں آپ نہیں جا سکتے۔
مجھے مولانا محمد عامر صاحب نے بتایا، میں نے لکھوایا کہ میرے گھرانے میں اور امت میں ابھی دین نہیں ہے، میرے گھرانے میں اور امت میں دین نہیں ہے، اس دین کو لانے کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹیوں کو چھوڑ کر نکلے تھے تو جائز تھا یا نہ تھا؟ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ جس نے یہ سوال لکھوایا ہے اس سے فتویٰ لو، ہمیں اس کا جواب دینا ہے کہ عمر کہاں ختم کی، جوانی کہاں خرچ کی، اور اس کا باقاعدہ جواب دینا ہوگا کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، کمائی جو کی تھی اس کو کہاں خرچ کیا۔ اس کے جواب کے بغیر ایک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ امت جو انحطاط پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ جب دعوتی نظام ٹوٹتا ہے امتیں انحطاط میں ہوتی ہیں، جب دعوتی نظام ہوتا ہے امتیں اوپر جاتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ عبادت میں عبادت بھی ضروری، خلافت بھی ضروری، جب دعوت کرنا آتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے۔ اصل معاملہ اللہ سے رابطے کا ہے، رابطہ اللہ سے امت کا جب کا ٹوٹ چکا، رابطہ اللہ سے امت کا ٹوٹ چکا اور انسانیت کا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، یہ رابطہ بحال ہو، یہ رابطہ صرف دعوت اللہ سے بحال ہوتا ہے۔ معاملہ صرف ایک سے ہے، بھاگتا دوسروں کی طرف ہے۔ اگر اور کوئی راستہ ہوتا تو اللہ رب العزت کسی نبی کو اس راستے سے بھیجتے۔ اس وقت امت اللہ سے تعلق رکھنے کو تیار نہیں۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ ہے اسلم، ہر شعبے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، چاہے جان کا ہو، بیوی بچوں کا ہو، حکومت ہو، مال ہو، اس کا تعلق صرف ایک سے ہے، باقی سے نہیں۔ وہ توحید سے نہیں ہوتا کہ اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، صرف ایک سے تعلق، باقی سے نہیں، ایک اللہ کی مان کر چلنا۔ جب اللہ کی خاطر سب سے تعلق چھوڑے گا تو یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ نظام دعوت سے پیدا ہوتا ہے، یہ نظام انبیاء کو دیا ہے یا اس امت کو دیا ہے۔ جب سے اللہ کی خاطر سب کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ مرید ایک بزرگ کے پاس گیا کہ میں نے دریا عبور کرنا ہے، کشتی نہیں۔ بزرگ نے کہا کہ دریا کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اس نے سلام آپ کو بھیجا ہے جو اپنی کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا، وہ چلا گیا گھر میں، بیوی نے شور مچا دیا کہ یہ اولاد کس کی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بیوی پاس گیا ہوں، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کبھی نہیں گیا۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر خود پیش بھی خواہش بھی عبادت بن جاتی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر خواہش بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم کو دیکھ کر چلو، جب اللہ کے حکم اور اپنی خواہش لالچ کا مقابلہ پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو مانتا ہے یا نہیں۔ میز پر رشوت کا مال پڑا ہے، کبھی مال کو دیکھتا ہے کبھی حکم کو دیکھتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو دیکھے گا تو یہ کامیاب، مال کمانے کی طمع نہیں، کیا طمع نہیں کیا، بلکہ حکم کے ساتھ اگر تھوڑا مال بھی ملے گا تو برکت ہوگی۔ شاید کوئی بیماری آنی تھی وہ ٹل گئی۔ آج کل ہر ایک شوگر والی، بلڈ پریشر کا مریض بنا ہوا ہے، بیماری ہر گھر میں گھس آئی ہے۔ پہلے مشکل سے کوئی ایک گھر میں بیمار ہوتا تھا، اب ہر گھر میں بیمار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام فرما ہوا تو مدینہ کا نام یثرب بیماری کا مرکز تھا، یہاں بڑی بیماریاں پھیلتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بیماریاں ختم ہو گئیں۔ شاہ ایران نے ایک طبیب بھیجا کہ ان کی خدمت کرو۔ اس نے 6 ماہ بعد آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی مریض نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مدینہ آپ کے آنے سے پہلے بیماریوں کا گھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اگر کوئی بیماری آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ الحمدللہ پڑھ کر دم کر لو، ہم دم کر لیتے ہیں تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔
ہم اس کے پاس کیا جائیں؟ ہم اس برکت سے محروم ہو گئے، ہم کثرت میں پڑ گئے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لیں۔ یہ دین کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ دین زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آتا ہے۔ صحابہ رضوان اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور محنت کو کافی عرصہ تک سیکھا اور یہ ان کے مزاج میں آ گئی، وہ دین کے لے کر دنیا میں نکلے۔ ہمارے مزاج میں یہ نہیں، ہمارے مزاج میں کھانا پینا ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور پوری انسانیت کو بدلنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین اپنی محنت سے، آپ کی محنت سے بدلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بدلے۔ وہ محنت ایک قوت پیدا کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا بنانے کی محنت کرتی ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کا بنانے کی محنت کرتا ہے۔ اس لیے اس محنت میں داخل ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو موڑنے کی کوشش کرنا ہے، وہاں اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے زندگی کیسے گزاری۔ وہاں ہمارا گھر ہے، جنت جس میں جانا ہے۔ اگر کسی کو بدلنے کی سوچ ہے تو شیطان کہتا ہے یہاں مزے کر، وہاں دیکھا جائے گا۔ دوسرا شیطان کیا کہتا ہے کہ کھلے گناہ کر، اللہ غفور الرحیم ہے، حرام کما، حرام کھا اور حلال کما، حرام کھا حلال کھا، میری زندگی اختیار کر، یہ شیطان کہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو تیرے بنیں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ انسانوں کو خبردار کر دو، اور اس امت کو مقرر کیا دوسروں کو بدلنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا بن کر چلیں گے، لیکن جب دنیا کا مزہ آتا ہے تو اس پر چل پڑتے ہیں اور اللہ بھول جاتا ہے۔ ہمارا اصل گھر وہ ہے جہاں سے ہم نکالے گئے تھے۔ اس لیے اپنے کام پر واپس آؤ اور اپنے آپ کو بھی سنبھالو اور انسانیت کو بھی سنبھالو۔ اپنی زندگی اور انسانیت کی زندگی کو جوڑنے کے لیے موڑنے کے لیے وقت مانگا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان اجمعین تو سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، لیکن ہم کام سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ اس کے قریب لانے کے لیے اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے زندگی میں 4 مہینے، سال میں چلہ۔ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے آپ کی جماعتیں ساری دنیا میں پہنچی ہوئی ہیں اور اللہ نے اس امت کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ میں نے ساری دنیا میں جانا ہے اس کام کے لیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نائب ہیں، ہم نائب نہیں، پوری امت مجموعہ نائب ہے، افراد نائب نہیں ہیں، یہ مجموعہ امت نائب ہے۔ نبی کے کام کے ہم افراد دکھاتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے، یہ بزرگ ہے، اس پر اللہ امت کا فیصلہ کر دیں کہ یہ اوپر آ جائے اور کافر نیچے، حالانکہ اللہ کے ہم معاملہ پوری امت کا ہے۔ امت اجتماعی طور پر نبی والی محنت پر ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم اکثریت کو دین پر لے آؤ، 51% لے آؤ دین پر، تو میں اللہ سے دعا کروں امت اوپر آ جائے گی اور کفر پست ہو جائے گا۔ امت میں خباثت غالب ہو تو امت اوپر کیسے آئے؟ فیصلہ امت کی اکثریت پر ہوتا ہے۔ اس کام کو کرنے کی نیت کرو، اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے کام پر واپس آئیں گے اور پوری انسانیت میں جائیں گے۔ پوری انسانیت میں پوری امت کو لے کر جانا ہے۔ اس کے لیے اس امت کو بھی تیار کرنا ہے اور اس کے پاس نبی کی محنت بھی ہو اور نبی کی زندگی بھی ہو۔ اور یہ بھی نیت کرو کہ غیر مسلموں کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے نبی کی مبارک زندگی کو کھانے پینے، لباس، رہن سہن میں لائیں گے۔ مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، مسئلہ آخرت کا ہے، جس کے دل میں اللہ نے حق ڈالا ہے کہ یہ ہمارا راستہ ہے، ہمیں اس پر آنا چاہیے۔ اللہ دل میں حق ڈالتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ مجھے اس پر آنا چاہیے۔ افراد نکلیں گے، افراد آئیں گے، امت ساری نکلے گی، انسانیت کے راستے میں نکلے گی۔ اس لیے طے کرو کہ بدلنا ہے، نبی کی محنت اور نبی کی زندگی پر آنا ہے۔ اس کے لیے حوصلے کے ساتھ جو 4 مہینے لگا لیے وہ باہر ملکوں کا ارادہ فرمائیں، اللہ کی مدد ہدایت کی شکل میں آئے، یہ اچھا ہے۔ اللہ کی مدد عذاب کی شکل میں آئے، یہ اچھا نہیں ہے۔
جب قیامت میں ان کو کھڑا کیا جائے گا جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے اور دین کی محنت کو کیا، تو وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ مطالبے کے وقت اٹھ کر نہیں جانا چاہیے، جو اٹھ کر جا رہا ہے اس کو وقت منت کر کے بٹھاؤ۔ بھاگنے والا دوسروں کو بھی بھگاتا ہے، بھاگنے والی فوج جم کر لڑنے والوں کو بھگا دیتی ہے۔ فرماؤ اس کے لیے ہر مسجد جماعت لکھائے، ہر بستی جماعت لکھائے، محنت کریں، اللہ جماعت کا بندوبست کر دیں گے۔ بیرون ملک سال 7 مہینے توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ فرمائے اس کے لیے جماعت لکھائیں، اللہ خود راستہ نکال دیں گے۔ اصل ترتیب مسجدیں جماعت لکھوائیں۔ ہمارا قیمتی سرمایہ جنت ہے، خود بھی جنت میں جانا اور دوسروں کو بھی جنت میں لے کر جانا ہے۔ جب اللہ دیکھتے ہیں کہ اندر طلب ہے، شوق ہے، تو توفیق بھی دے دیتے ہیں نکلنے کی۔ کروڑوں والا حج نہیں کر سکتا، جس کے دل میں شوق ہو اس کی توفیق مل جاتی ہے۔ اپنے ملک میں سال کے لیے حوصلے سے پیش کرو، جتنا کر سکتے ہو وہ کر، آگے اللہ راستہ کھول دیتے ہیں۔ فرمائے ہر سال 4 مہینے کے لیے حوصلے اور ہمت سے